ہمارے لیے ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے. تم خواہش کرو. دیکھو ہم تو ہیں مددگار کھڑے ہیں نا, ہمارے کام پورے کریں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ, تمہارے لیے ہر وہ چیز جو تم طلب کرو مانگو تمہیں دیا جائے گا. پیارے ساتھیو, اب یہ قرآن کی آیت ہے, اس کا آپ کیا جواب دو گے؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے, جو منزل من اللہ ہے, جو کلام اللہ کی طرف سے آتا ہے, وہ تو نبی ہی پر آتا ہے. مگر اللہ رب العالمین اپنے اولیاء کرام, اپنے محبوبین کے ساتھ بھی کچھ ملائکہ کو لگا دیتا ہے جو ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور ان کی خواہشات کو بھی پورا کرتے ہیں. قرآن کی آیت کریمہ ہے, یہ بات بالکل واضح ہے, آپ اس میں انکار نہیں کر سکتے. پیارے ساتھیوں, اب ان حضرات کی شان کیا ہوتی ہے دیکھنے میں؟ اشعث مغبرا قدما, سر کے بال پر گندہ ہے, قدم گرد آلودہ ہے, کبھی کسی کیفیت میں تو کبھی کسی کیفیت میں ہے. کوئی کسی کے دروازے پر جائیں تو لوگ دھکار میں ہٹ جاؤ بھائی بابا تمہارا کام کیا ہے, یہاں پر کیسے آئے تم؟ کوئی کسی حال میں ہے, کوئی کسی حال میں ہے. کوئی حضرت اعلیٰ گورڈی کے سامنے شان و شوکت سے چلتا نظر آئے گا. پیارے بھائی, کوئی غزالی جمع کی طرح شان و شوکت سے چلتا ہوا نظر آئے گا. کوئی کسی دوسرے حال میں, مجاذیب کے حال میں نظر آئے گا. کچھ ہوگا, معاملہ ہوگا. یہ نظر آتے رہیں گے, پھرتے رہیں گے, لیکن ان لوگوں کے اندر استقامت ہوتی ہے. اب آپ کے اور میرے داتا گنج علی حجوری علیہ السلام فرماتے ہیں, ایک مرتبہ میں کسی روحانی مسئلے میں آ گیا. ایسے مسئلے میں آیا کہ میرے پاس اس کا کوئی حل نہ بن پڑ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں. اب میں نے یوں کیا کہ میں حضرت بایزید بستامی کے مزار پاک پر گیا, کیونکہ وہاں پر جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی تھی میں وہاں پر جایا کرتا تھا تو میری مشکل حل ہو جایا کرتی تھی. فرماتے ہیں میں وہاں پر رہا, 3 مہینے رہ گیا مگر میرا کام نہ ہوا. 3 مہینے رہ گیا. اس کے بعد پھر میں وہاں سے نکلا اور میں آیا, نکلا اور چلا, اور میں خراسان کے علاقے میں پہنچا. فرماتے ہیں میں ایک گاؤں میں پہنچا. وہاں پہ پہنچا تو خانقاہ تھی, خانقاہ میں بیٹھا ہوا, صوفیوں کی جماعت ٹھہری ہوئی تھی. میں نے خطر کی میلی کچیلی گودری میں نے پہنی ہوئی تھی, فقیر ہمارا لباس تھا. دوسرے مسافر میرے پاس سامان, اور دوسرے مسافر کی طرح میرے پاس سامان بھی نہیں تھا, بس ایک لوٹا تھا, ایک آسا تھا, اور میں تو آ رہا تھا. لوگوں نے مجھے دیکھا, دانا صاحب فرماتے ہیں, حفاظت سے دیکھا وہاں کی جماعت میں, اپنے رسم و رواج کے مطابق باتیں کرنے لگے. مجھے دیکھا, کوئی بھکتی بھی کسی مذاق میں اڑایا, اور پھر مجھے ایک دریچے کے کرے گا, وہاں بابا ادھر بیٹھ جا. میں ادھر بیٹھ گیا, اور خود تو بودے پہ چڑھ کے بیٹھ گئے, اور میری طرف ایک سوکھی ہوئی روٹی بھجوا دی جس کے اوپر پھپھولی جمی ہوئی تھی. میں اب وہ کھاؤں, اور ان کی طرف بہترین کھانا تھا, اس کی خوشبو سے میری بھوک اور چمکتی تھی اور میری کیفیت تھی. پھر وہ مجھے تو دیکھتے تھے, ہنستے تھے اور کھانا کھاتے تھے. پھر انہوں نے خربوزے منگائے, خربوزے کھائے. خربوزے جو کھائے تو اب میری حالت بری ہو رہی ہے, بس عجیب غریب کیفیت ہو رہی ہے, میں کیا کروں. ٹھیک ہے, آپ پھر کیا فرماتے ہیں کہ جناب ساری باتیں برداشت کرتا رہا. پھر کسی نے مجھے دیکھا, کوئی بات جملہ کہا, کچھ کہا. ایک بندے نے اس طرح کیا, میں بیٹھا ہوا تھا, ایک چھلکا میرے پہ خربوزے کا پھینک دیا, میرے سر پہ پھینکا, دوسرے نے میرا اور پھینکا. میں برداشت کروں, میں نے کہا یا اللہ برداشت کی قوت عطا فرما, یہ لوگ کر رہے ہیں, اور یا اللہ بس میری برداشت باہر ہوتی ہے, پھر مجھے قوت عطا فرماتا تھا. ایک خربوزہ, دوسرے کی چھلکا, تیسرا, چوتھا, ہنسی مذاق کرتے ہوئے اور اس سے گزر رہے تھے. کہتے ہیں بس جناب میرے یہ معاملہ جیسے ختم ہوا تو کیا ہوا, میری برداشت جو تھی وہ پوری ہو گئی. اور رب العالمین نے کیا کیا, جب یہ کھا کھو کے وہ لوگ جا رہے تھے تو مجھ پر رب العالمین کے رحمت کے دروازے کھل رہے. پیارے بھائیوں, یہاں سے سب کچھ ملتا ہے. میرے آقا سرکار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضور میں کس سے مانگوں؟ تو میرے آقا نے فرمایا حسین چہرے والوں سے مانگو.
حسین چہرے والوں سے مراد کون ہے؟ یہی اولیاء اللہ ہے اور کون ہے؟ یہ اور اللہ کے ولی ہیں اور کون ہے؟ انہیں سے مانگنا ہے۔ پیارے ساتھیوں، دادا صاحب کی بے شمار کرامات ہیں۔ اب تو اچانک ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا، اب بس میں ایک اعلان کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنی دوسری کارروائی شروع کرتے ہیں۔ اعلان یہ پیارے ساتھیوں کو میں آپ کو کئی جمعوں سے کہہ رہا تھا، میں آپ کو خوشخبری دینے لگا ہوں، خوشخبری دینے لگا ہوں، کہنے لگا تھا۔ میرا خیال یہ تھا ابھی کام مکمل ہو جائے گا، ابھی کام مکمل ہو جائے گا، ابھی کام مکمل ہو جائے گا، لیکن ہوتے ہوتے پیارے بھائی یہ دن آ گیا۔ الحمدللہ ہمارا ایک کام، ایک سلسلہ سیٹ ہو گیا۔ اب میں آپ کو اس کی خوشخبری سناتا ہوں۔ تو وہ یہ ہے کہ پیارے ساتھیوں، میں نے یہ دیکھا کہ سوشل میڈیا پر ہمارے نوجوان بے شمار بچے بچیاں جو ہیں وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اور کوئی علمی انداز پر کوئی بولنے والا کوئی ہوتا ہے ان مسائل میں، بیٹا نہیں واپس ہاں آپ کا بھائی آپ ادھر آؤ، آپ ادھر آؤ، آپ کیا نام ہے آپ؟ ادھر آؤ، ادھر میرے سامنے کھڑے ہو بیٹا، آپ دیکھیں گے نا آپ کو۔ ہاں اب اس کا بھائی کون ہے بھائی؟ جو اس کا کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ گریز۔ یہ بڑا گریز کرنے والا بچہ ہے ماشاء اللہ، برائیوں سے انشاءاللہ گریز کرنے والا۔ ہاں اس کا بھائی ہے کہیں پر آ رہا ہے؟ آگے بیٹا دیکھ لیں، آپ کا بھائی ہے بیٹا، وہ پہچان لینا، کسی اور کے ساتھ نہیں جانا، خیال کرنا۔ میرے ساتھیوں، الحمدللہ ہمارا معاملہ ہو گیا، اور سب سے پہلے میں نے وسیلے پر اپنے کلپ بنائے، کیونکہ میرا پروگرام یہ ہے کہ ربیع الاول شریف کی 1 تاریخ سے وہ میں شروع کروں گا اس کا ڈالنا۔ ہر موضوع پر میرے کلپ آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ دیکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ وسیلے کا موضوع ہم نے مکمل کیا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس پر میری 1 گھنٹے یا 1.5 گھنٹے کی پوری تقریر ایک آ جائے گی آخر میں اس کے، تو پورا موضوع تسلی سے بیٹھ کے دیکھنا چاہیں وہ بھی دیکھ سکیں گے، اور جو 5, 7 منٹ 8 منٹ کی کلپ دیکھنا چاہیں ایک ہی بات مکمل ہو رہی ہے، انہیں وہ وہاں ہر بات کو دیکھ لیں گے اور سن لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وسیلے کا موضوع ہے وہ 12 کلپ پر، 12 والے کے نام پر 12 کلپ پر ہم نے مکمل کیا الحمدللہ۔ 1 ربیع الاول شروع ہوگا اور 12ویں ربیع الاول تک یہ چلے گا، اور پھر یہ چلتا رہے گا مسلسل، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہر ٹاپک الگ الگ ہوتا رہے گا، ایک ہی موضوع پر اسی طرح پورا سلسلہ آتا رہے گا۔ ایک کی چونکہ مکمل ہو گئی اور اب ڈالنا شروع ہم نے کرنی ہے۔ اب آپ کو یہ خوشخبری دے رہا تھا، اے سنیو، آپ کے پاس ایک علمی مواد انشاءاللہ آئے گا جو کہ اپنوں کو جانے نہ دے گا اور دوسروں کو انشاءاللہ کھینچ لے گا۔ میرے ساتھیوں، دوسری کی بہاریں ماشاءاللہ، درالمفتاح خیر شی، یہ ہمارا بچہ محمد فقیر محمد عثمان سعیدی، وہ ہمیشہ بڑے شوق سے بھیجتے ہیں، ہزار کی تعداد میں درود پاک لکھے ہوئے ہیں، اور ہمارے یونس بھائی کی طرف سے بھی ہزاروں کی تعداد میں درود پاک، درالمفتاح خیر شی 17,711 مرتبہ، دربہاروں کا سے 1,711 مرتبہ، دربار شی 11,111 مرتبہ، در محمد عشق۔ اچھا ایک واقعہ آپ کو سنانا رہ گیا، وہ ضرور سنانا ہے، وہ آپ سنانا، میں سناؤں گا، زبردستی سناؤں گا۔ اس طرح ہوا کہ ایک شخص آیا، میرے مرشد میرے شیخ صاحب روضہ غزالی اثر کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس میں آ کے اس کا کوئی معاملہ تھا، کسی محکمے میں تھا، تو اس کو انہوں نے اس سے برطرف کر دیا تھا اور بڑا پریشان تھا، کیا کروں۔ تو اسے کسی نے کہا جی بات نہیں ہے، ایک آدمی سے کے پاس جاؤ، وہاں سے مسئلہ تمہارا حل ہوگا۔ وہ آیا، ابو ذکر نے فرمایا بھی میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے، دعا تو چلا گیا، اس کا کام نہ ہوا۔ پھر کس نے سکھا پڑھا کے روانہ کیا، کہنے لگا تم جاؤ وہیں سے کام ہوگا۔ اب یہاں پر اب سکھا پڑھا آیا ہے، کہتا ہے حضور بات یہ ہے
کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ آپ کے یہاں پر آ کے لوگ کئی دن ٹھہر بھی جاتے ہیں، اور ہماری بچیاں وغیرہ، ہماری عورتیں وغیرہ وہ بھی آپ کے گھر میں رہ جائیں گے، آپ بزرگ ہیں اور آپ کی مریدیاں رہ جاتی ہیں، اور آپ کی طرف سے کھانا ملتا ہے، کپڑا بھی ملتا ہے ان کے لیے، اور آپ کے ہماری والدہ حضور جو ہیں وہ ان کے پاس بیٹھتی بھی ہیں، ان کی دعائیں بھی کرتی ہیں، تو بس وہ ہمارے گھر والے بھی یہاں پر رہ جائیں گے، اور میں بھی باہر یہاں پر آپ کی خدمت میں حاضر رہ جاؤں گا، یا میرا کام کریں ورنہ میں آیا۔ سبحان اللہ۔ اب وہ انہوں نے فرمایا اچھا بھی آپ کا کام کس شہر میں ہے؟ اس نے کہا جی میرا کام ہے لاہور میں۔ وہ اچھا آپ اس طرح کریں کہ آپ لاہور میں جائیں نا، تو آپ کس دن جانا ہے؟ اس نے کہا حضور میں نے فلاں دن جانا ہے۔ کہنے ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں، آپ پہلے دن چلے جائیں وہاں پر، اور شام کو آپ دادا صاحب میں جا کے عشاء کی نماز ادا کریں، اور پھر اب وہاں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، اور بیٹھنا ہی نماز ادا کرنے کے بعد پھر کھڑے رہنا ہے، دادا صاحب قدمین شریفین میں کھڑے رہنا ہے، اور کہنا ہے کہ حضور میرے کام کریں، اور یہ کہ جب یہ لوگ سب چلے جائیں گے نا، داتا صاحب آئیں گے اور آپ کا کام کر دیں گے۔ اب جناب علی ہوا یہ کہ یہ بندہ گیا وہاں پر، اب وہ جناب کھڑا ہوا، عشاء کی نماز پڑھ کے کھڑا ہے، رات 2 بج گئے، 3 بج گئے، اب لوگ تو ختم ہو ہی نا، پھر لوگ تو تہجد کے لیے دوبارہ آنا شروع ہو گئے۔ قائم صاحب نے خوب کہا لوگ جائیں گے تو داتا صاحب آئیں گے، نہ لوگ جائیں گے نہ داتا صاحب آئیں گے۔ یہ خوب کہا ہوں۔ اب ایک کہتا ہے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک کھڑے کھڑے میری آنکھ لگی، آنکھ جو لگی تو میں نے کہا دیکھا دربار لگا ہوئے ہیں، سب چولے میں بزرگ تشریف فرما ہے، وہ آتے ہیں ہاں بھائی قاضی صاحب کا بندہ کدھر ہے؟ میں نے کہا حضور میں ہوں، میں تمہارا کیا کہوں؟ حضور یہ کہا یہ تو ہو گیا اور بتاؤ۔ کہتا میں نے کہا حضور بس ہوتا میں آنکھ کھل گئی، کاش کچھ اور مانگ لیا ہو۔